راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک واقعہ پھر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ قافلہ آگے چل رہا ہے، ابھی ملک شام جب پہنچا ہے تو ملک شام جب ملک شام کی گلیوں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے، ملک شام کی گلیوں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے تو ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی لاٹھی کے سہارے سے۔ بہت بوڑھی عورت ہے، بہت بوڑھی خاتون ہیں، وہ لاٹھی کے سہارے سے آئیں اور کچھ روٹیاں لیے ہوئے تھیں، اور روٹیاں لے کر کے قیدیوں کو دے دیا۔ حضرت سیدہ زینب کو دیا کہ اے خاتون، تم اس قافلے کی سردار ہو، لہٰذا میرے پاس کچھ روٹیاں ہیں، یہ تم کھا لو، اور تمہارے قافلے میں جو بھی جس کو بھی بھوک لگی ہو آپ کھلا دیجئے، اور کچھ ضرورتیں ہوں تو ضرورتیں پوری کر لیجئے۔ اب جس کی جو بھی ضرورت تھی وہ ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ جس کو بھوک لگی تھی کھانا کھلایا گیا، جسے پیاس لگی تھی پانی پلایا گیا، جس کی جو بھی ضرورت تھی وہ ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اب برادران ملت اسلامیہ جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اب اس خاتون سے حضرت سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہیں، اے خاتون، آپ کم سے کم یہ بتا تو دیجئے کہ آپ ہیں کون، آپ ہیں کون، اور ہمارے ساتھ یہ ہمدردی کیوں آپ کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ آپ بے پناہ ہمدردی کیوں کر رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں آپ کھانا کھلا رہی ہیں، ہمیں آپ پانی پلا رہی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کر رہی ہیں، آخر آپ ہیں کون اور کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ ملک شام میں تو ہمارا کوئی شناسہ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی تو ہمارا جاننے والا بھی نہیں ہے، یہاں کو تو کوئی ہم پر ترس کھانے والا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، آخر آپ ہیں کون ایسے عالم میں اور ایسے ماحول میں آپ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں؟ اس خاتون نے تڑپ کر کے جواب دیا، اے بیٹی، میں حقیقت میں تجھے نہیں پہچانتی کہ تو کون ہے، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ قافلے والے کون ہیں، میں کچھ نہیں جانتی ہوں، مجھے صرف اتنا پتا ہے، توجہ میرے بھائی، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ کبھی میں مدینہ طیبہ میں حضرت فاطمہ کے گھر رہا کرتی تھی، حضرت فاطمہ کے گھر کبھی میں نوکرانی رہا کرتی تھی، کبھی فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہیں میں پانی پلا دیا کرتی تھی، انہیں نہلا دیا کرتی تھی، ان کے کپڑے دھل دیا کرتی تھی، انہیں کھانا کھلا دیا کرتی تھی، ان کی ضرورتیں پوری کر دیا کرتی تھی۔ فاطمہ کی بارگاہ میں کنیز کی حیثیت سے میں کئی سال تک رہی ہوں اور میں خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک بار سیدہ فاطمہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے فضہ، یعنی اس خاتون کا نام فضہ ہے، اور ایک بار حضرت سیدہ فاطمہ نے اس خاتون سے اور اس نوکرانی سے ارشاد فرمایا تھا۔ اب وہ نوکرانی حضرت سیدہ زینب سے ملک شام میں بتا رہی ہے کہ جب میں فاطمہ کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتی تھی، ان کے گھر رہا کرتی تھی، تو ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ نے نصیحت کرتے وقت مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فضہ، اے نوکرانی، اے خادمہ، جب کبھی تجھے قیدی ملیں گے، جب تجھے کبھی قیدی ملیں گے تو انہیں کھانا کھلا دینا، انہیں پانی پلا دینا، ان کی ضرورتیں پوری کر دینا۔ تو اے بیٹی، مجھے نہیں پتا تو کون ہے، مجھے یہ نہیں پتا یہ قافلے والے کون ہیں، بس سیدہ فاطمہ نے کبھی کہا تھا، سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھ سے کہا تھا کہ قیدی ملیں گے تو ان کی خدمت کر دینا، آج تم لوگ مل گئی ہو تو میں تمہاری خدمت کر رہی ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، دونوں کے درمیان کچھ اور دلچسپ باتیں ہوتی ہیں۔ بات آگے بڑھتے اچانک وہ خاتون پکار اٹھتی ہے کہ اے بیٹی، میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں ایک بات پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ تمہارا چہرہ حضرت فاطمہ کے چہرے سے ملتا جلتا ہے، تمہارا چہرہ فاطمہ کے چہرے سے ملتا جلتا ہے، تمہارے چہرے میں ہمیں فاطمہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، تمہارے اس فیس میں تو حضرت فاطمہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اے بیٹی، کم سے کم بتا تو دو کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اور فاطمہ سے تمہارا رشتہ کیا ہے، اس لیے کہ میں فاطمہ کا چہرہ تمہارے چہرے میں دیکھ رہی ہوں۔ اتنے میں حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور زینب کی آنکھیں جب ڈبڈبا گئیں اور آنکھیں برسنے لگیں تو اس خاتون کا جوش اور بڑھ گیا اور اس کا درد اور بڑھ گیا۔ بیٹی بتاؤ تو صحیح، آخر آپ ہیں کون، فاطمہ سے تمہارا رشتہ کیا ہے، فاطمہ سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہنے پر حضرت سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، جس فاطمہ کی بات تو کر رہی ہے، جس زینب کی بات تو کر رہی ہے، فاطمہ کی جس بیٹی کی بات تو کر رہی ہے کہ تم مدینہ طیبہ میں فاطمہ کے گھر ایک چھوٹی سی شہزادی زینب کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ زینب کوئی اور نہیں، میں ہی وہ زینب ہوں، میں ہی وہ زینب ہوں، میں ہی وہ زینب ہوں، میں ہی فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ اتنے میں وہ خاتون اتنا سننے کے بعد اس کی بھی آگے ڈبڈبا جاتی ہیں، وہ بھی رونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خاتون حضرت سیدہ
سیدہ زینب سے عرض کرتی ہیں، اے سیدہ زینب، میری زندگی کی تمنا تھی کہ تجھ سے ایک بار ملاقات ہو جائے، تجھے تو میں نے آج دیکھ لیا، مگر میرے لیے دعا کر دے، میرے لیے دعا کر دے کہ حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں دو چھوٹے چھوٹے بچے رہا کرتے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک بچے کا نام حسن تھا اور دوسرے بچے کا نام حسین تھا۔ اے بیٹی، میں نے سنا ہے کہ حسن کو تو زہر دے دیا گیا ہے، حسن کا تو انتقال ہو گیا ہے، مگر حسین ابھی باحیات ہے، حسین ابھی زندہ ہیں۔ اے خاتون، اے سیدہ زینب، جس طریقے سے فاطمہ میرے لیے دعا کرتی تھی، ان کی دعا میرے لیے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اے سیدہ زینب، تم ان کی بیٹی شہزادی ہو، لہٰذا تم آج میرے لیے دعا کر دو کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں حسین کو دیکھ لوں، مرنے سے پہلے ایک بار میں حسین کو دیکھ لوں، اس لیے کہ حسین کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کودتا تھا، دوڑتا بھاگتا تھا، میں اسے دوڑ دوڑ کے پکڑا کرتی تھی۔ اب تو وہ بیٹارا، اب وہ بچہ تو جوان ہو گیا ہوگا، اب تو وہ بہت بڑا ہو گیا ہوگا، اب تو بہت بڑا ہو گیا ہوگا، بوڑھا نکلنے لگا ہوگا۔ اے سیدہ زینب، میرے لیے دعا کر دو کہ میں حسین کو مرنے سے پہلے دیکھ لوں۔ اتنا کہنا تھا کہ سیدہ زینب کی آنکھیں اور بھر آتی ہیں اور روتے ہوئے پکارتی ہیں، اے خاتون، جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا ہے، میں فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں، اسی طریقے سے میری دعا کیا ہے؟ اب تیری دعا اسی وقت قبول ہو گئی ہے۔ سنیے، سر جو آگے آگے جا رہا ہے، یہ نیزے پہ جو سر آگے آگے جا رہا ہے، یہی سر حسین کا ہے، یہی سر حسین کا ہے۔ دیکھ لے برادران ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے شہزادیاں اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قافلہ چل رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، چلتے چلتے عجیب و غریب بڑے بڑے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں اور بڑے بڑے کراماتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک طرف سے ابھی بھی ظلم جاری ہے، دوسری طرف سے ابھی بھی صبر جاری ہے، جو دوسری طرف سے ابھی بھی صبر جاری ہے اور پہلی طرف سے ابھی بھی ظلم جاری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قافلہ آگے بڑھتا ہے، قافلہ آگے بڑھتے 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 ملک شام پہنچتا ہے۔ ملک شام میں یزیدیوں کے محل میں پہنچتا ہے۔ اب یزیدیوں کے محل میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، برادران ملت اسلامیہ، دربار سجا دیا گیا ہے، دربار سجا دیا گیا ہے، سارے قیدیوں کو سامنے بٹھا دیا گیا ہے، سارے قیدیوں کو سامنے بٹھایا گیا ہے۔ اب یزید آیا ہے اور یزید اپنے اپنے فرمان جاری کر رہا ہے، ہر ایک کے تعلق سے پوچھ بھی رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، سب کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اتنے میں برادران ملت اسلامیہ، ظالم کا ظلم تو دیکھیے آپ، ظالم کا اپنا ظلم تو دیکھیے، ظالم کا ظلم تو دیکھیے کہ ظلم کہاں تک ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس بچی کی جانب اشارہ کر کے، اس بچی کی جانب اشارہ کر کے یزید پوچھتا ہے کہ یہ بچی بولتی کیوں نہیں ہے، آخر یہ ہے کون، یہ بچی بولتی کیوں نہیں ہے۔ جب اتنا کہنا تھا تو وہ بچی بولنے کی کوشش کر رہی ہے مگر پھر نہیں بول پا رہی ہے، پھر بچے کی بولنے کی کوشش کر رہی ہے مگر بول نہیں پا رہی ہے۔ یزید نے کہا آخر یہ بول کیوں نہیں رہی ہے، آخر یہ گونگی ہے کیا، کیوں نہیں بول پا رہی ہے، گونگی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ بول نہیں پا رہی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ظالم کا ظلم دیکھیے آپ۔ حضرت سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید، کم سے کم اپنے کتوں سے کہہ دے کہ اس بچے کی گلے کا پھندا اتنا ٹائٹ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بول نہیں پا رہی ہے۔ اس بچے کے گلے کا پھندا، قیدی جب بنائے جاتے ہیں تو گلے میں پھندے بھی ڈال دیے جاتے ہیں، ان ظالموں نے چھوٹی سی بچی سیدہ سکینہ کے گلے میں ایسا پھندا ڈال دیا تھا جس پھندے کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ پھندا ڈھیلا کر دے تب تو یہ بولے گی، اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے، گلا اس کا بالکل دبا ہوا ہے، آواز نہیں نکل پا رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ظلم تھا، یہ ظلم تھا۔ پھر چند دنوں کے بعد میں اسی دمشق کے قید خانے میں رات کی تاریکی ہے، حضرت سیدہ سکینہ رونے لگی، اچانک اپنے والد گرامی کو یاد کرنے لگی، اپنے بابا جان کو یاد کرنے لگی، حضرت امام حسین کو یاد کرنے لگی۔ اسی دمشق کے قید خانے سے خوب رو رو کر کے حضرت امام حسین کو پکارتی ہیں، اپنے بابا جان کو پکارتی ہیں۔ یزید، برادران ملت اسلامیہ اور ساری خواتین اکٹھا ہو جاتی ہیں، بچی کو دلاسا دیتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ اسی دمشق کے قید خانے میں حضرت سیدہ سکینہ کی 6 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔